بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، تقی عابدی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں اردو ادب میں کربلا کے موضوع پر حاضر ہے۔ اس پروگرام کو عالم دین جانشین خطیب اکبر مرحوم مولانا اطہر لکھنوی کے فرزند ارجمند مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر لکھنوی صاحب، جو آج کل مجالس کے سلسلے میں بمبئی تشریف لا چکے ہیں، اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میں اہل البیت ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ان تمام مصروفیات کے باوجود یہ پروگرام امریکہ سے ریلے کیے، جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت وسیع اور پھیلا ہوا مضمون ہے۔ اردو ادب جس کی پہلی جو نظم کی شاعری کی کتاب نوسرہار، اس کا آغاز ہی واقع کربلا سے ہوا ہے۔ اردو ادب کے چار بڑے شعراء میر تقی میر، جن کے 33 سے زیادہ مرثیے ہمارے درمیان موجود ہیں، میر بابر علی انیس، جن پر ہم نے مسلسل 2 دن گفتگو کی، جو مرثیہ نگار ہوتے ہوئے بھی اردو کے خدائے سخن ہیں، مرزا غالب، جن کے پاس اردو میں سلام اور 3 بند کے مرثیے کے علاوہ فارسی میں آپ جانتے ہیں کہ عقیدتی کلام زیادہ ہے، اور مخصوصاً ان کے نوحے فارسی میں عباس کجائی، علی اکبر تو کجائی خود ان کی زندگی میں معروف اور مقبول ہو چکے تھے۔ اور چوتھے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ حکیم الامت علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں میں واقع کربلا پر اور امام حسین علیہ السلام پر اور پیغام کربلا پر بہت بات چیت کی ہے۔ دیکھیے، اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانخواہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ تو یہ جو خانخواہی، جو ایک طریقہ کار تھا عقیدت کا، اقبال نے کہا کہ اس میں کوئی پاور اور قوت نہیں ہے، اس سے نکل اور رسم شبیری ادا کر۔ رسم شبیری کیا ہے؟ رسم شبیری وہی ہے جہاں پر گردن سے تلوار موڑ دی جاتی ہے، توڑ دی جاتی ہے۔ یہ جو خانخواہوں میں جو تصوف اور فخر ہے، اقبال کہتے ہیں کہ سچ فخر تو کیا ہے، فخر عریاں گرمی بدر و حنین، فخر عریاں
بانگ تکبیر حسین، یعنی امام حسین نے کی جو تکبیر ہے، جو حسین نے جو نماز برپا کی ہے، حسین نے جو اللہ اکبر کہا ہے، وہ ہے فخر، جس پر فخر کرتے ہیں رسالت مآب بھی۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا مسلمانوں سے کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوز، یعنی تیر، خنجر، تلوار میری خواہشات ہیں، بمن میاں کے مسلک شبیرم آرزوز، میرے ساتھ مت آ اے نام نہاد مسلمان، کیونکہ میرا جو مسلک ہے، وہ جو میرا جو راستہ ہے، وہ مسلک شبیرم، امام حسین علیہ السلام کا جو مسلک ہے، جو راستہ ہے، اسی پہ میں چلنا چاہتا ہوں۔ جہاں پر شہادت ہے، جہاں پر نیزہ ہے، جہاں پر تیر ہے، جہاں پر تلوار ہے، تو نہیں چل سکے گا اس میں۔ یہ جو برصغیر کی سرزمین ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے فارسی کا رواج رہا ہے، اور ہمارے پاس وہ اشعار آئے ہیں کہ یہ شاعروں نے دونوں زبانوں میں آپ کے گفتگو کی ہے۔ آج کیوں مسلمان اس حالت میں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس قافلے امام حسین کے پیغام میں عام مسلمان حصہ نہیں لے رہے ہیں، اگرچہ کہ حسین کی آواز پوری اسی طرح سے ہے، لیکن کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، کوئی دل سے اس کو نہیں مان رہا ہے، کوئی اس کا پیرو نہیں ہے۔ یہ شعر لیتے جائیے، اگرچہ کہ یہ فارسی کے شعر ہیں، لیکن شاعر اردو کا اور فارسی کا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختم، میں نے قرآن کا جو رمز ہے، جو اسرار ہیں، جو راز ہے، اس کو حسین سے سیکھا ہے۔ ز آتش او شعلہ انداختم، اور اسی کے یہ آتش سے میں نے شعلے بکھیرے ہیں، میں نے انقلاب کیا ہے، میں نے دماغوں کو جگایا ہے، فکر کو روشن کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ امام حسین کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ یہ کسی دور میں ایسا نہیں کہ مٹایا جا سکے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ دنیا کا دستور تو چلتا رہے گا، سلطنتیں آتی جائیں گی، خلافتیں ہوتی جائیں گی، لیکن حقیقت ابدی ہے۔ اور ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالی کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قلندر تقریر کرنا نہیں چاہتا، قلندر میل تقریری نہ دارت، یہ قلندر زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہتا، بجز این نقطہ اکثری نہ دارت، اس نقطے کے علاوہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ کیا ہے وہ نقطہ؟ کہ دروں کشتے خرابی حاصلی نیست، اس کھیتی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، وہ کھیتی بیکار ہے کہ آبس خون شبیری نہ دارت، کہ جس کی آبیاری امام حسین کے خون سے نہ کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی یہ چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ممالک اسلام میں، اس میں کوئی جان نہیں ہے اگر پیغام امام حسین سے استفادہ نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس گلوبل ولیج میں، آج کے اس 21ویں صدی میں
اگرچہ کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن کوئی کامیابی اس وجہ سے نہیں ہے کہ پیغام اقبال کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دیکھیے علامہ اقبال کے پاس امام حسین پر اشعار اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، لیکن کمال کے اشعار علامہ اقبال کے ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، ملتے ہیں، وہ فارسی میں ہیں۔ وہ یاد ہے آپ کو سب سے اہم ربائی جو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین، بے شک لا الہ کی بنا مجدد اس کو دوبارہ آپ کے زندہ کرنے کا صحرا امام حسین کے ہاتھ، امام حسین کے سر ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا، نقش الا اللہ در صحرا نوش، یہ کلمہ جو ہے امام حسین نے اپنے خون سے اس ریگزار پر لکھا، سطر عنوان نجات ما نوش، اور یہی امام حسین نے ہماری نجات کا سامان۔ تو ہم جو کربلا کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ صرف ہم آگے بڑھ کر بتائیں گے کہ مسلمانوں تک محدود نہیں رہا، اردو ادب کے دوسرے شعراء، آپ غیر مسلموں کو لے لیجئے، یہ مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ امام حسین علیہ السلام نے مر کے جینا، آج 1400 سال ہونے والے ہیں اور امام حسین زندہ ہیں۔ امام حسین کا جو پیغام ہے وہ زندہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ کے مخمور لکھنوی، برج ناتھ مخمور لکھنوی کہتے ہیں کہ اعتقاد دیکھیے، عزم دیکھیے، وفا کی راہ چلتے ہیں وفا کی روشنی والے، کلام حق بھی پڑھ لیتے ہیں آیات جلی والے، مسلمان تو نہیں ہیں ہم مگر اتنا سمجھتے ہیں، در جنت سے واپس آ نہیں سکتے علی والے۔ یعنی یہ جو بھروسہ ہے کہ در جنت سے واپس آ نہیں سکتے علی والے، یہ غیر مسلم شعراء، ہندو شاعر جو بیان کر رہے ہیں، یہ برج ناتھ پرشاد مخمور لکھنوی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اردو ادب، جس میں انہوں نے اس ادب میں پیغام کربلا کو اور پیغام امام حسین کو اور اپنی عقیدت کو بتایا ہے۔ ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، ہمارا نام کیا ہے، ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، جو پردہ ظاہری دنیا سمجھتی ہے اٹھا دیں گے، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا تو سینے پر نشان ماتم شبی، تو سینے پر نشان ماتم سرور دکھا دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عزم ہے، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا تو سینے پر نشان ماتم سرور دکھا دیں گے۔ میں ہندو شعراء جو عاشق امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی لسٹ، ان کی فہرست بہت طویل ہے، میں ان کے فلسفے کے اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ پیغام انقلاب ہے،
जो फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी कहते हैं, खून शहीद का तेरे आज ज़ेबे दास्तां। हर जगह जाइए आप, हर महफिल में जाइए आप, हर मुल्क में जाइए आप, हर तर्ज फिक्र के शख्स से पूछिए, इमाम हुसैन का जिक्र चल रहा है। इस वजह से कि इंसानियत का महवर मरकज हुसैन है। करबला करबला का जिक्र हो रहा है, अर्ज करबला का जिक्र हो रहा है, वाक़े करबला का जिक्र हो रहा है, इमाम के पैगाम का जिक्र हो रहा है। वो जो रौन, वो जो नूर निकल रहा है करबला से, उसकी रोशनी का जिक्र हो रहा है। खून शहीद का तेरे आज ज़ेबे दास्तां, नारा इनकलाब है, मातम रफ्तगा नहीं। फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि ये मत कहो कि 1400 साल पुरानी बात कर रहे हो, ये तो नारे इनकलाब है, ये गुजरे हुए लोगों की दास्तान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं अब आपकी खिदमत में गैर मुस्लिम शोरा का कलाम सुना रहा हूं। आज हमारा आखिरी दिन है। हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये अशार फिजाओं में फैलें और इस पर स्कॉलर्स काम करें तो मालूम होगा कि किस तरीके से काम किया गया है। जिस तरीके से विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी ने कहा, हुसैन नाम है तौहीद की कदामत का, एक गैर मुस्लिम शायर कह रहा है, हुसैन नाम है तौहीद की कदामत का, हुसैन नाम है इंसान की खिलाफत का, दोबारा दीन मोहम्मद ने जिंदगी पाई, हुसैन नाम है इस्लाम की हिफाजत का। आप देख रहे हैं, आप परेशान ना हो, जब तक हुसैनियत बाकी है, जब तक के अजा खानों में आपके जो है मातम शब्बीर बाकी है, दीन इस्लाम को कोई आपके जो है फिक्र नहीं है। कहते हैं कि वो जज्ब जिसमें के मजहब की कोई कैद नहीं, हुसैन नाम है इंसान से मोहब्बत का। ये उर्दू अदब है, पढ़ाइए, लोगों को सिखाइए, लोगों को बताइए कि ये उर्दू जबान करबला की वजह से मोहब्बत की जबान है, यानी कोई और आपके जो है ऐसी नज़में नहीं हैं। यहाँ पर सोच से लेकर, सलाम से लेकर, मर्सिया से लेकर आपके नौहे विदा सब मोहब्बत की, वो जज्ब, वो कशिश जिसमें के मजहब की कोई कैद नहीं। हुसैन नाम है इंसान से मोहब्बत का, न समझे कोई मगर हम समझते हैं माथुर, हुसैन नाम है इस्लाम की सदाकत का। अगर सच्चा इस्लाम देखना है तो आपको रुजू करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, ये आपने बनारसी लाल वर्मा के अशार सुने। आज जो जगह जगह चप्पे चप्पे पर, देहात में, जिलों में, शहरों में, पायतख्तों में जो हुसैन की सदा, जो पैगाम पर करबला का पहुंच रहा है, उससे मानी ये निकलते हैं कि ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। वर्मा कह रहे हैं, मैं हिंदू शोरा का कलाम पेश कर रहा हूं। ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखे दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। या हुसैन कह के तो देख ले, हर दुखे दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। इस नबी जादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा, इस नबी जादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन। आपको हर मजहब में हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे, और यही वर्मा लेते जाइए। इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि इन
हिंदू शोरा ने जो रोशनी बिखेरी है, उससे हम दुनिया को रोशन करें, जुल्मात को दूर करें, जो जुल्म और जौर की आंधियां हैं उनको खत्म करें। वर्मा कहते हैं, लोग अब अक्ल के कायल हैं ना तदबीर के हैं, हुर की तकदीर के या फिर मेरी तकदीर के हैं। क्यों मुसलसिल करबला के वाक़ये में हुर आता है? क्योंकि हुर एक ही रात में, देखिए यह है दामन बख्शने का, हुसैन करीम इब्ने करीम है। वो हुर जो इमाम को घेर कर करबला लाया, वो हुर जिसने इमाम को लबे फुरात खेमे नहीं लगाने दिए, वो हुर जिसके साथ 1000 सिपाही का लश्कर था, उसके नाम ही में आजादी थी। वो हुर जब आता है तो इमाम उसके इस्तकबाल को जाते हैं। अलामत बन गया, इस्तियारा बन गया, पैगाम बन गया, आजादी का, बख्शिश का, करीम अपने करीम की देन का। लोग अब अक्ल के कायल हैं ना तदबीर के हैं, हुर की तकदीर के या फिर मेरी तकदीर के हैं। आग दोज़ख की जलाएगी मुझे क्या वर्मा, मेरे सीने पे नशा मातम शब्बीर के हैं। शायर बात कर रहा है, मातम इस्तियारा है, यानी गम शब्बीर, पैगाम शब्बीर, जिससे इज्जत नफ्स की जिंदगी गुजारी जा सकती है। 84 बरस के सिन में शायर अहले बैत नजम आफंदी ने कहा था, 84 बरस का सिन। देखिए, मौत ऐसी चीज है जिसके लिए उम्र नहीं, एक दिन का बच्चा भी मर सकता है, 10 साल का बच्चा भी मर सकता है, 100 साल का बूढ़ा भी मर सकता है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हर रोज हम मौत से, हमारा यूं समझिए कि जिंदगी और मौत का तकाबुल और मारेका चलता है। तो जो शख्स 50 साल जिंदा रहा वो 50 साल मौत से लड़ता रहा, जो शख्स 60 साल जिंदा रहता रहा वो 60 साल मौत से लड़ता रहा, जो शख्स 80 साल जिंदा रहा वो 80 साल मौत से लड़ता रहा। 84 साल की उम्र में नजम आफंदी ने कहा, हाथ रुकते ही नहीं हैं मातम शब्बीर से, हाथ रुकते ही नहीं हैं मातम शब्बीर से। इस्तिफादा कर रहा हूं मौत की ताखीर से। ये जो अल्लाह ने मुझे मेरी मौत को, मेरी जिंदगी तुलानी की है, इसी वजह से तो हम तुलानी उम्र की आपके दुआ करते हैं, ताकि हमको मौका मिल जाए कि इस दुनिया में कुछ काम कर सके नेक। वो वर्मा, दर्जनों, मैंने कई मज़ामीन लिखे हैं और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो महाराजा किशन प्रसाद हों, या वो दिलूराम कौसरी हों, या वो रूप कुमार कोई भी हो, इन लोगों ने जो मौला हुसैन की और करबला की अजमत में जो शेर लिखे हैं वो हमेशा हमको याद दिलाते रहेंगे। रूप कुमारी लिखती हैं, आंख वो आंख है गिरिया जो रहे लैलो नहार, सर वही सर है जो टकराए बशर 100 बार, सीना किस काम का अगर दाग ना खाए उनका, खल पत्थर है जो सदमा ना उठाए उनका, इल्तिजा 8 पहर, इल्तिजा 8 पहर है मेरी ईश्वर से यही, बढ़ के मंसूर से रगबात जहां में मेरी, कलमा मुंह से ना
کلمہ منہ سے نہ بیجا میرے ہاشا نکلے، خطرے خون سے صدا ہائے حسینہ نکلے۔ وہ جس نے منقبتیں اور مرثیے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے پڑھے۔ ہاں، اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سرفراز لکھنؤ میں ایک سفر نامہ عطیہ نقوی صاحبہ کا ہے جو کوئی 50 سال پرانا ہے، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ اب 1-2 دن میں 40 ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ 10 کا قافلہ، 20 کا قافلہ، 25 کا قافلہ، کچھ لوگ اس راستے سے روضہ امام حسین کو پہنچ رہے ہیں۔ روضہ امام حسین اور روضہ حضرت عباس پر پوری فوج کا پہرا ہے، لیکن آج اس زمانے میں بھی ضیاء الحسن موسوی نے کہا تھا کہ چلو کربلا چلو۔ آپ نے دیکھا یہ اردو ادب نے للکارا تھا، یہ اردو ادب کا استغاثہ تھا۔ اب دیکھیں آپ نے، ہے آج دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا؟ نقش قدم پہ شاہ کے اہل ازا چلو، پہلو میں لے کے قلب حقیقت نما چلو، دنیا کی خواہشات کو کر کے فنا چلو، وہ بہ رہا ہے چشمہ آب بقا چلو، لے کے خدا کا نام چلو کربلا چلو۔ کربلا چلنا تو ہے۔ آج نجف سے کربلا کی طرف لوگ کروڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن کربلا کی عظمت ہے، انسان کو حق کی سمت بلاتی ہے کربلا۔ ایک ایک مصرع جو پڑھ رہا ہوں شاعر کا، پورا عنوان بن سکتا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر لکھنوی صاحب ہر ایک مصرے کو اپنی مجلس کا ایک عنوان، انسان کو حق کی سمت بلاتی ہے کربلا۔ دل پاک ہو شرط ہے، دل پاک ہو تو دل میں سماتی ہے کربلا، جو سرفروش ہو اسے بھاتی ہے کربلا، پیغام انقلاب سناتی ہے کربلا۔ کہتے ہیں جس کو شہر شہادت وہ کربلا، مشہور ہے جو عرض کرامت وہ کربلا، جس میں ہے جزم خونے رسالت وہ کربلا، ہے جس پہ انحصار شفاعت وہ کربلا، لے کے خدا کا نام چلو کربلا چلو۔ دیکھا آپ نے اردو ادب میں کربلا، وہ کربلا کے جس سے ہے صدق و صفا کا نام، روشن ہے جس سے دہر میں آل ابا کا نام، اونچا ہے جس کے دم سے شہ انبیاء کا نام، وہ کربلا کے جس سے ہے باقی خدا کا نام، لے کے خدا کا نام چلو کربلا چلو۔ کب تک سناتا رہوں؟ ایک غیر مسلم ہندو شاعر دیواکر راہی نے ایک شعر لکھا، لیتے جائیے آج کی اس آخری محفل سے۔ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، راہی غیر مسلم ہے، ہندو ہیں، قسم کھا رہے ہیں، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ وہ وقتی طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کے ہر شاعر نے اردو ادب میں کس طرح سے کہا۔ ابھی انور مسعود جو پنجاب میں پروفیسر فارسی کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، کہتے ہیں شعر میں کیسے بیاں ہو داستان کربلا، لاکھ مضموں باندھ لیجے تشنگی رہ جائے گی۔ باندھ ہی نہیں سکتے، علی اصغر کی پیاس کو کس طریقے سے ہم شاعری میں باندھیں گے؟ یہ تو کمال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں یہ جو دشت کی زمین تھی جو شفا بن گئی،
रफिया शबनम आबिदी लिखती हैं मुंबई से, ये इम्तियाज फकत करबला को हासिल है, ये इम्तियाज फकत करबला को हासिल है। हर एक खाक तो खाके शिफा नहीं होती, हर एक खाक तो खाके शिफा नहीं होती। आप देख रहे हैं, हम करबला की बातचीत कर रहे हैं, हम अर्ज करबला की बातचीत कर रहे हैं, हम पैगाम करबला की बातचीत कर रहे हैं। हम वो उर्दू अदब में जो इस्तिआरा, जो दास्तान, जो जिंदगी, जो खून, जो हुर्रियत, जो आज़ादी, जो अखलाक की और इज्जत नफ्स से जिंदगी गुजारने की जो अज़्म है, उसकी बातचीत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी शहीद कहते हैं, करबला ऐ सर खुरो लोगों की सजदों की जमीन, खिबले फिक्रो नजर ऐ काबे अरबाब दीन, मरकजे अनवार हक ऐ बोसगा है मुरसलीन, तेरे जर्रों से दमकती है दो आलम की जबीन, जौ सितारों में है तेरी मांग भरने के लिए, आसमां झुकता है तुझको सजदा करने के लिए। वो है जमीन, वो है अर्ज करबला, आसमां झुकता है तुझको सजदा करने के लिए। आइए करबला की तरफ। करबला ऐ मोजिजाते इब्ने आदम की किताब, महवरे मेहरो मोहो अंजुम जबीन इनकलाब। क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं शायर, इस वजह से कि उनको मालूम है कि जबीन इनकलाब जो है, जिससे इनकलाब आपके जो है पैदा होता है, वो है करबला। जुल्मत बातिल को तू है अरसे योमुल हिसाब, तेरे हर जर्रे में गुम है कितनी सदियों का शबाब, तू नजाते मिल्लते बैजा की वो तहरीर है, तेरी मिट्टी इब्ने मरियम के लिए अक्सीर है। आप देख रहे हैं कि हम जो मजमून को समेट रहे हैं, मीर अनीस के जो छोटे भाई मोनिस लखनवी थे, ये जो चादरें लूटी जाती थी, ये चादरें इस वजह से लूटी जाती थी कि एक तो ये कि हुर्मत नामूस यानी, और दूसरे ये कि उसमें चांदी और सोने के तार होते थे, उसके हाशियों पर मोती लगाए जाते थे। मोनिस ने एक शेर कह दिया, रिदाए बिनते जहरा लूटने को लूट ली लेकिन, रिदाए बिनते जहरा लूटने को लूट ली लेकिन, पशेमा भी हुए पैवंद चादर देखने वाले। अरे हमने किसकी चादर लूटी है, इसमें तो पैबंद हैं। तो करबला गैर सजदों से रुकाती है। याद है इकबाल का वो शेर कि वो सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती है, उसी को आज तरसते हैं मस्जिदों मेहराब। इमाम हुसैन के सजदे की तरफ रुख है। आप देख रहे हैं, बजुज हुसैन किसी और से नहीं मुमकिन कि एक सजदे में पूरी नमाज हो जाए। वो एक सजदा आखिर हुसैन ने जो किया, उसी का फैज है, जिक्र सलात बाकी है। कितने हम मानी है सजदा और हुसैन इब्ने अली, जिसने जब सजदा किया याद हुसैन आने लगी। यह है उर्दू अदब, बता रहा है कि करबला और सजदा हुसैन क्या है। एक सजदा अली का बाकी था, खत्म कर दी हुसैन ने वो नमाज। हुसैन ने एक और सजदा कर कर उस सजदे को कामिल किया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, पैगाम लेते जाइए। जो शोरिश काश्मीरी एडिटर चट्टान ने कहा था, जिन जालिमों ने जुल्म किया अहले बैत पर, खैर खुदा से उनको बचाया न जाएगा, और वाजिब हुई है हम पे आजादारी हुसैन, फूकों से ये चिराग जलाया न जाएगा। अली असगर को शहीद करते हो, खुल्के अजीम से उसे
نسبت ہو کس طرح، کیسے کر سکو گے کہ ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں جن کے لیے جو ہے قرآن نے کہا کہ انکا لال خلق العظیم، تو ہم مکارم الاخلاق ہے، معلم الاخلاق ہے پیغمبر، تو اس کی امت کس طرح سے ایسی ہوگی؟ خلق عظیم سے اسے نسبت ہو کس طرح جو قوم 6 مہینے کے بچے کو مار دے۔ شرم کی بات ہے۔ کربلا یہ بتا رہی ہے کہ جب تم 6 مہینے کے بچوں کو مارتے ہو تو تم کیسے پیروان محمد ہونے کی بات کرتے ہو؟ تاریخ تخت بغض کے شعلوں میں جل گئی، باقی ہے شان و شوکت منبر تو آج بھی۔ منبر کی جو شان و شوکت آج باقی ہے وہ صدقہ ہے پیغام امام حسین کا، وہ اثر ہے عرض کربلا کا، اس وجہ سے کہ وہ پیاس ہے۔ دامن ہستی بہت تھا داغدار، سارے دھبے آنسوؤں نے دھو دیے۔ یہ اشک غم حسین ہے جو اردو ادب میں آیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں میں کہ اگر فطرت دین حق دین فطرت ہے، دین فطرت کے لیے آب بقا ہے تیرا خون، آج معیار حق و باطل بنا ہے تیرا خون۔ زینب نے اپنے ہاتھ بنوائے اور تمام نسواں کو آزاد کیا۔ فخر آزادی نسواں ہے اسیری تیری، ہاتھ بندھوا کے زمانے کو رہائی دے دی۔ زینب نے اپنے ہاتھ بندھوا کر، تازیہ نے کھا کر، ختم۔ بس 1 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ گفتگو یہ ہے کہ اس گھرانے میں، اس کربلا میں آگ لگائی گئی۔ آپ جانتے ہیں یا علی، علمی آفندی نے کہا تھا یا علی کربلا میں آگ لگی، خانہ مصطفیٰ میں آگ لگی، جل رہی ہے رسول کی مسند، قلب خیر النساء میں آگ لگی، سر برہنہ ہے دل جلی زینب، چادر فاطمہ میں آگ لگی، جل رہا ہے کسی کا پیراہن اور کسی کی ردا میں آگ لگی۔ وہ کل پھر شام وہ آئے گی کہ جس میں وہ غیور کا اردو زبان میں نوحہ پڑھا جائے گا کہ وہ منظر کشی، وہ دل سے نکلتے ہوئے مسائل کہ ڈراؤں نہ جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جھلملا رہے ہیں، پڑے ہیں ریتی پہ چند لاشیں جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں۔ آج لاکھوں لوگ وہ جو اس زمانے میں تھے کہ نہ کوئی زخموں کا دھونے والا، نہ کوئی مردوں پہ رونے والا، پرند کچھ کر رہے ہیں نالے، درند کچھ خاک اڑا رہے ہیں، وہ سن 61 ہجری تھا۔ لیکن آج 1445 ہجری میں آ کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی پوری توجہ وہی حسین پر تھی۔ وہ شب عاشور جو پہلی تھی، شب شام غریباں کہ ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، اس چاند کو 10 کی سانج تلک شبیر سے دنیا خالی تھی۔ آج پوری دنیا شبیر کی پوری دنیا بھر چکی ہے۔ اس وجہ سے اردو ادب مالا مال ہے۔ بس یہی کہوں گا میں کہ کس طریقے سے اردو ادب نے، ہم اس بیان کو آئندہ اپنے جلسات پر جاری رکھیں گے۔ ہم نے ابھی آپ کے بہت سی گفتگو کرنی تھی کہ جو جدید مرثیے اور جدید جو پیغامات ہیں اس سے ہے، تو آخری انہی نجم آفندی کے 2 شعروں پر 3 شعروں پر گفتگو تمام کرتا ہوں تاکہ اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین الاقوام ہو سکے کہ ملت میں تفرقے کا نہ سامان کیجیے۔ یہ اردو ادب ہے جو کربلا سے سیکھ رہی ہے، جو ہم کو دے رہی ہے کہ ملت میں تفرقے کا نہ سامان کیجیے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجیے،
جان دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، پورا شہید ظلم کا ارمان کیجئے، اور سرکار دو جہاں کی محبت کے نام پر آپس کے اختلاف کو قربان کیجئے، اور مرکز بنا کے، آخری شعر، مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجئے۔ تو اردو ادب جو آپ کے حاصل کر رہی ہے کربلا سے، وہ یہ ہے کہ مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہماری گفتگو کا خطبہ صدارت عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، مولانا مرزا محمد اعجاز لکھنوی صاحب، جانشین خطیب اکبر، بمبئی سے خطبہ صدارت فرمائیں گے۔ مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب میں کربلا، اس کے عنوان سے مسلسل 8 دن تک بہترین تقاریر، بہترین بیان تمام ناظرین اور سامعین انہوں نے سنا اور دیکھا۔ اہل بیت ٹی وی اور اہل بیت میڈیا جس نے اس پروگرام کو نشر کیا، اور یہ پیغام اہل بیت جو پوری دنیا میں نشر ہوا، اور جہاں جہاں جب جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو یقیناً اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، انہوں نے بہترین انداز میں، بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں اس طریقے سے اس ایسے موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے جو خود یہ انہی کا حصہ ہے۔ آج اس خوبصورتی کے ساتھ علامہ اقبال کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد ہندو شعراء کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب کا کلام، اور ڈاکٹر صاحب نے جو ارشاد فرمایا، جو آپ کا بیان رہا، اور ہندو شعراء کا کلام کا نمونہ آپ نے پیش کیا۔ بے شک یہ سرکاری سید الشہداء کی ایسی ہے کہ اس کے اندر جو بھی انسان ہے وہ در حسین پر آتا ہے، اور در حسین پر آ کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ حسین کے در پر آنے کے واسطے شرط انسانیت ہے، مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ مسجد میں صرف مسلمان آتا ہے، امام باڑے میں انسان آتا ہے۔ انسان در حسین پر آ کے اپنی پیشانی جھکا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک جب جب اس پروگرام کو دیکھا جائے گا، جب جو اس پروگرام کو دیکھے گا، یقیناً وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اور اس کو اس سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوں۔ آج اس پروگرام کا آخری دن ہے، اور اب ایام عزابی امام حسین علیہ السلام کے 10 دن یہ بھی تمام ہو رہے ہیں۔ محرم کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ میں چند جملے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں، اس لیے کہ سلام ہو اس حسین پر، سلام ہو اس محمد کے نواسے پر، سلام ہو اس علی و فاطمہ زہرا کے بیٹے پر، جس نے ایک دوپہر میں اسلام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، مذہب کو بچا لیا۔ آج زیارت وارثہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، محمد کے لال تم پر سلام۔ آدم سے لے کے رسول اللہ تک ہم نام لے کے حسین ابن علی پر سلام کرتے ہیں۔ یہ کیوں سلام ہے؟ زیارت وارثہ میں اس طرح سے حسین پر سلام کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حسین ابن علی نے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، 1,24,000 کی محنتوں کو بچا لیا۔ کربلا میں
یزید چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لیں، حسین بیعت کر لیں، کائنات کا دل دھڑک رہا تھا، حسین لاشوں پر لاشیں لا رہے تھے، جنازوں پر جنازے اٹھا رہے تھے، یزید کی طرف سے اصرار تھا کہ حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین جنازے اٹھا رہے تھے، بیعت کا کوئی سوال نہیں تھا۔ عصر آتے آتے حسین ابن علی نے سائل کا ہاتھ جو بیعت مانگنے کے لیے آیا تھا اس کی کلائی کو اس طریقے سے حسین نے توڑ دیا کہ 11 محرم کو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، مگر سوال بیعت نہیں تھا، کوئی بیعت کہنے والا نہیں تھا کہ سید سجاد بیعت کر دو۔ سلام کیجئے حسین پر، اس کربلا کے 3 دن کے پیاسے پر جس نے 1 دوپہر میں 72 جنازے اٹھائے، کبھی اپنے دوستوں کے جنازے اٹھائے، کبھی اپنے عزیزوں کی میتیں اٹھائیں، کبھی اپنے دل کے ٹکڑوں کے جنازے اٹھائے۔ جب تمام امور سے فراغت پا چکے تو زہرا کا لال در خیمہ پر آیا اور آ کے آخری بار سلام کیا، زینب تم پر میرا سلام، ام کلثوم تم پر سلام، سکینہ تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، ایک ایک بیوی کو سلام کیا اور آخر میں فرمایا کہ ماں کی کنیز فضہ تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ فضہ در خیمہ پر آئیں، اے شہزادے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا، کیا اسی دن کے لیے گہوارہ جنبانی کی تھی؟ زینب کبریٰ حسین کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں، حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، سید سجاد کے سرہانے پہنچے، بیمار بیٹے کا بازو ہلایا، سید سجاد غش سے چوکو، تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولیں، بابا 1 دوپہر میں یہ کیا عالم ہو گیا؟ حسین نے کہا میرے لال، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ جب بھی آپ کو ٹھنڈا پانی نصیب ہو، آپ ٹھنڈا پانی پئیں، ایک بار حسین پر سلام ضرور کر لیجئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین بیمار بیٹے سے رخصت ہوئے، سیدانیوں کو الوداع کہا، در خیمہ پر حسین تشریف لائے، سناٹا تھا، اداسی تھی، ویرانی تھی، پورا لشکر آرام کر چکا تھا، رہوار کھڑا تھا، بہن رکاب فرس تھامے کھڑی تھی، ننھی سکینہ باپ کے زانو سے پہلو سے لپٹی ہوئی، باپ کے دامن سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، میرے بابا، میرے بابا، بابا نہ جائیے، بابا اگر جا رہے ہیں تو مجھے میرے دادا کے روضے پر پہنچا دیجئے۔ حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور گود میں لے کے پیار کیا، کان میں کچھ کہا۔ اب جو سکینہ کو گود سے اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے پھوپھی کے پہلو میں آگے کھڑی ہو گئی۔ یہ سکینہ کو آخری مرتبہ پیار ملا، اب اس کے بعد سکینہ کو کبھی پیار نہ ملا، اس کے بعد شمر کے تماچے ملے، خولی کے تازیانے ملے۔ زینب نے اپنے بھائی کو سوار کیا، حسین مقتل میں سدھارے، زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں۔ کچھ ہی دیر میں زینب نے محسوس کیا کہ جیسے زمین کربلا ہل رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، الا قتل الحسین بے کربلا کی صدا ہے۔ سید سجاد بیدار ہوئے، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اب جو دیکھا نو کے نیزہ پر سر حسین تلاوت کر رہا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا آپ پر ہمارا سلام۔ کربلا کی زمین ہل رہی تھی، فاطمہ کے گریے کی صدا آ رہی تھی، ارے میرے لال حسین
یہ تجھے کس نے شہید کر دیا، یہ تیرے اوپر کس نے ظلم ڈھا دیا۔ بہت بہت ممنون ہوں مولانا، میں ممنون ہوں اہل البیت ٹی وی کے جناب فرقان نقوی صاحب کا، جناب قاسم صاحب کا، جناب مصطفیٰ عابدی صاحب کا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان پورے ہفتے وہ اسلام کا چہرہ روشن دکھایا جو نجم نے کہا تھا کہ چہرے روشن دکھا کر فطرت اسلام کا کلمہ پڑھوا دو شہید کربلا کے نام کا، انسان چیخ اٹھے گا۔ تو یہ ہر قوم کو جو شبیر کا پیغام سنا دو کی بات ہے۔ ابھی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرا مسلک شبیری ہے، تو نجم آفندی کہتے ہیں دنیا میں یا حسین کا نعرہ جو عام ہے، یہ دشمن حسین سے ایک انتقام ہے۔ دنیا میں یا حسین کا نعرہ جو عام ہے، یہ دشمن حسین سے ایک انتقام ہے۔ اپنی طرف سے چھیڑنا، اپنی طرف سے جنگ، یہ مسلک حسین علیہ السلام ہے۔ قبلہ آپ نے بہت عمدہ فرمایا، اور انشاءاللہ ہم یہ تاریخ کے صفحات میں یہ اردو ادب اور کربلا کی اس دستاویز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سننے والوں کو سلامت رکھے، اور یہ مسلک امام حسین جو ہے، جو سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، پوری دنیا میں جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔